خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ ویسے تو یہ آل اوور پاکستان ایک ٹرینڈ ہے، کیسز رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا واقعی انسیڈنٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے تو ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن جو واقعہ مینار پاکستان پہ پیش آئے یعنی گریٹر اقبال پارک میں، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ ظاہری بات ہے، گروئنگ انسیکیورٹی ہے، لوگوں کے اندر سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے ایکشن لیا، پولیس نے ایکشن لیا، افسران کو عہدوں سے ہٹایا، لیکن کیا یہی جواب ہے اس سارے معاملے کا؟ اور اس حوالے سے پولیس کا ریاکشن کیا تھا، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر پنجاب جناب انعام غنی صاحب۔ انعام غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو کیونکہ یہ جو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا، یہ شاید آپ کے کریئر کا بھی میرے خیال میں تو پہلا واقعہ ہوا ہوگا جس پہ اس طرح پہ اور اس اسکیل پر ایک خاتون کو ہراساں کیا گیا۔ سب سے پہلے جب آپ کے نوٹس میں واقعہ آیا اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ 14 اگست کا واقعہ ہے اور 3-4 روز گزر گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، واٹ واز یور امیڈیٹ ریئیکشن؟ ور یو سب شاکڈ یا آپ کو لگا کہ یہ اٹس انکمپیٹنس آن پارٹ آف دی لوکل پولیس یا جو ان کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلا ریئیکشن تو ایک باپ بھائی یا بیٹے کی حیثیت سے جس طریقے سے آپ جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو پہلا ریئیکشن تو وہ والا ریئیکشن تھا میرا، اور وہ بڑا نیچرل ریئیکشن تھا۔ جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں، لاہور جیسے شہر میں، مینار پاکستان جیسی جگہ پہ اس طرح کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے 14 اگست کے دن۔ ایک اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے سوچتے ہوئے پہلا ریئیکشن تو آف کورس وہ والا تھا۔ نہ صرف غم اور غصے کا تھا بلکہ خوف کا بھی تھا کہ اگر یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس خاتون کے ساتھ، تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو دیٹ واز دا فرسٹ ریئیکشن۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایز اے پولیس آفیسر، ایز اے چیف آف پنجاب پولیس، جو مجھے زیادہ شوق لگا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں دے نو کہ میں بہت ہینڈز آن رہنے والا آدمی ہوں۔ مجھے ایز اے پولیس آفیسر اٹک سے لے کے رحیمی ارخان تک جو کچھ ہوتا ہے، اگر مجھے ڈی پی او سے پہلے پتہ نہیں چلتا تو ڈی پی او کے ساتھ ڈیفینیٹلی پتہ چلتا ہے۔ اور مجھے نہ صرف میرا اسپیشل برانچ بتاتا ہے بلکہ باقی بھی، بیکاز میرا بہت تعلق ہے، میں آفیشیل اسپوکس پرسن رہا ہوں پنجاب پولیس کا، سو مجھے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ سو اٹ واز اے شاک کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور مجھے کیوں پتہ نہیں چلا، یہ کیوں مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ سو اٹ واز اے شاک، اور دا فرسٹ ریئیکشن واز آئی امیڈیٹلی کانٹیکٹڈ جو میرے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں، ایون سی سی پی او سے بھی پہلے آئی کالڈ ہم کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی انعام غنی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ بھی شاکنگ تھا کہ آپ کو نارملی پتہ چل جاتا ہے واقعات پورے پنجاب کے اندر، اگر کوئی بہت بڑے اسکیل کا واقعہ ہو ڈی پی او کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے یا ٹائمز پہلے پتہ چل جاتا ہے، بٹ لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے پروونشل کیپٹل میں، کیا انکمپیٹنس پھر اسپیشل برانچ کی بھی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے یا آپ نے کسی کو لکھا ہے؟ کیونکہ آپ کے تو بہت سے ایسی ذیلی ادارے ہو سکتے ہیں جو آپ کو اس حوالے سے اپرائز کرتے ہیں، جو پورے پروونس کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا؟ بھی آپ نے خود کہا کہ آپ کو نہیں پتہ چل سکا اس حوالے سے، اور پروونشل کیپٹل میں واقعہ ہوا ہے، تو کیا جو انٹیلیجنس ہے پولیس کی اس کا بھی فیلئر ہے؟ میں تو سب سے زیادہ اپنے فیلڈ فارمیشنز کو رسپانسبل ٹھہراؤں گا، جن کا یہ کام تھا کہ وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے اور اپنے چین آف کمانڈ میں اوپر بتاتے۔ جہاں تک اسپیشل برانچ کی بات ہے، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو میں نے ٹاسک کیا بھی ہے، وہ اپنی انٹرنل انکوائری بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ویل فکس رسپانسبلٹی کہ کیوں یہ بات اوپر ٹریول نہیں ہوئی اور کیوں ہمیں یہ اس چیز کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا، یہ واقعہ جس طرح دیدہ دلیری سے کیا گیا، میں پھر مزید ایک دو واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن 18 اگست کو آپ ایک انکوائری آرڈر کرتے ہیں، 3 سوالات آپ نے اس کے اندر کیٹیگورک پوچھے۔ اب وہ نظر بھی آ رہا ہے ہمارے ناظرین کو بھی، وہ 3 سوالات کیا تھے۔ اس سے اگلے ہی روز جب آپ انکوائری آرڈر کرتے ہیں، تقریباً 4 سے 5 پولیس افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی یا چلیں جو ایڈیشنل ایس پی آپریشنز سٹی ڈویژن کے تھے، ان کو ہٹانا
پوری کمانڈ جو تھی آپریشنز کی لاہور کی، اس کو ساری کو آپ نے ریموو کیا. اس ریموول کے بعد کیا فردر انکوائری ہو رہی ہے یا دے ہیو جسٹ بین کلوز ٹو دی پولیس لائنز اور SNGAD اینڈ دیٹس اٹ؟ دیکھیے بات یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کیوں اس لیول تک گئے ہیں، DIG کا کیا رول تھا، SSP کا کیا رول تھا، SHO SDPO کو سسپینڈ کیوں کیا گیا، اوپر والوں کو ہٹایا کیوں گیا، یہ سب کے ذہن میں ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ 13 تاریخ کی رات کو کچھ لوگ مینار پاکستان پہ گریٹر اقبال پارک میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، گیٹ اس کا توڑتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 14 اگست والا وہ جو ہوتا ہے فائر ورک وغیرہ وہ نہیں ہوتا. یہ پورا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کا پرچہ بھی کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. پولیس کی پوری تیاری ہونی چاہیے تھی ہر ایک چیز کے لیے، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. اتنی بڑی فورس ہے لاہور کی، اس کے تمام ڈیوٹیاں ہونی چاہیے تھی اسائنڈ. اب مینار پاکستان پہ یا گریٹر اقبال پارک پہ نارملی 3 گیٹوں پہ 7 لوگ ہوتے ہیں. اس دن ایک سیکیورٹی آرڈر بھی ایشو کیا گیا جس کے تحت 37 لوگ وہاں پہ انکلوڈنگ دا SHO کہ جی ان کو اسائن کیا گیا کہ وہ وہاں پہ گریٹر اقبال پارک پہ رہیں گے. اچھا جی. اب یہ 5 بجے کے بعد یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی 28,800 پلس لوگ وہاں پہ تھے. یہ زبانی میں اس سے وہ نہیں کہہ رہا ہوں یا اپنے ذہن سے یا اختراع سے، یہ جو جیو فینسنگ کی ہم نے اس کے مطابق اس وقت موبائل فونز اس ایریا میں اتنے چل رہے تھے، سو دا نمبر کین بی گریٹر دین دیٹ. اب وہ اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، 15 پہ کال ہوتی ہے، 15 کی کالز ڈائیورٹ ہوتی ہیں، SHO کے پاس آتی ہیں. SHO موقع پہ موجود ہے، اس کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ گریٹر اقبال پارک میں موجود ہے. سب سے پہلی غلطی اس نے یہ کی، جو ہماری اینٹی رائٹ فورس ہے اس کو ہم توڑتے نہیں ہیں، اکٹھے ریزروز کی شکل میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی اینٹی رائٹ کی سچویشن ہو تو ہم ایکٹ کر سکیں. اب وہ انہوں نے گیٹوں پہ تقسیم کر کے تھوڑے 3 4 لوگ وہاں پہ کر دیے. SHO کو اطلاع ملتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہی ڈزنٹ ریئیکٹ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ وہاں پہ 4 بندوں کے ساتھ انٹر ہوتا اور 2 ہوائی فائر بھی کر لیتا تو شاید وہاں پہ آگے یہ بات اتنی نہ چلتی. اچھا، پھر 2 ARF کے لڑکے ہمارے اور ایک ڈولفن والا، وہ الٹیمیٹلی جاتے ہیں اور اس خاتون کو لے کے آتے ہیں کینٹین پہ. SHO وہاں پہ اس سے ملاقات بھی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے اس کو تھانے لے کے جاتا ہے. تھانے میں SHO بھی بیٹھا ہوا ہے، SDPO بھی جو DSP ہے وہ بھی آتا ہے. وہ اس لڑکی کے ساتھ ملتے بھی ہیں، خاتون کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے اور ان کو یہ سارا واقعہ سب کچھ پتہ ہے. اب یہ ہے 14 کی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد SP سٹی ہے، SP صاحب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے. اٹ واز ہز ڈیوٹی ٹو گو ٹو دا اسپاٹ، دیکھے وہاں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اپنے لوگوں سے چیک کرے. اس نے ایک اوپر SSP کو بتا دیا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مطلب وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا، میں وہاں پہ گیا، کوئی خاتون نہیں ہے. جب وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے اس وقت لڑکی جو ہے وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے. سو اس کے آپ SP کے ریئیکشن کو دیکھیں. اس کے بعد کیونکہ اس کو تو SHO اور SDPO نے یہ کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا جی، چھوٹا موٹا واقعہ تھا اور وہ بات ختم ہو گئی. اچھا. اب یہی رپورٹ SP جو ہے وہ SSP آپریشنز کو کرتا ہے اور وہی رپورٹ SSP آپریشنز جو ہے وہ DIG آپریشنز کو کرتا ہے کہ جی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، کوئی لڑکی کوئی ہولیگنزم تھی اور وہ بات ختم ہو گئی اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، وہ اپنا پرچہ نہیں کروانا چاہتی ہے. So ایک misrepresentation, if you allow me sir, ایک misrepresentation ہوتی ہے from the divisional SP to the SSP operation and then to DIG operations. جو میرا پوائنٹ ہے کہ SHO اور SDPO اس خاتون سے ملے ہیں، ان کو ساری چیز کی گریوٹی کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کرمنل ہے ان کے پارٹ پہ، میں تو نیگلیجنس بھی نہیں کروں گا. اٹ از اے کرمنل، اٹ از ناٹ این اومیشن، اٹ از اے کمیشن. دے نیو کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے
اور انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی ہے. سو بوتھ آف دیم ور سسپینڈڈ. اب ایس ڈی پی او نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے ٹو دا ایس پی, اور ایس پی نے وہی بات اوپر ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کو بتائی وداؤٹ ویریفائنگ. سو اور ان تینوں نے اس کو چیک کرنے کے بجائے اس کی آتھینٹسٹی کو اس پہ یقین کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب ظاہری بات ہے پانچوں کی غلطی ہے, لیکن کس کی کس حد تک غلطی ہے؟ دو کو ہم نے امیجیٹلی سسپینڈ کر دیا, 3 کے خلاف. اچھا, جو آپ نے انکوائری کی بات کی, انکوائری جو کمیٹی تھی, آئی ریکویسٹڈ دا انکوائری کمیٹی کہ مجھے امیجیٹ, ان کو میں نے سنڈے تک کا ٹائم دیا تھا, بٹ امیجیٹلی وہ رسپانسبلٹی فکس کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا. سو جو ان کی پریلیمنری رپورٹ تھی اس میں یہی چیز انہوں نے رپورٹ کی, اسی کے بیس پہ یہ 5 افسروں کے خلاف امیجیٹلی ایکشن ہوا. اب جو ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے وہ میرے پاس آ چکی ہے. ہم اس میں جو 2 آفیسرز جن کے خلاف ایکشن لینا میرے ثوابدید ہے, وچ از دا ایس ایچ او اینڈ ایس ڈی پی او, ان کو چارج شیٹ ایشو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کا جو بھی رول ہے اس کے مطابق, بیکاز یہ سارے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ اس پہ ہوتے ہیں, سو ہم پروونشل گورنمنٹ کو لکھیں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے, اور یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف ٹرانسفر ہو گئے, بیکاز یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس میں ہم سارے پنجاب پولیس کو, پنجاب گورنمنٹ کو اس میں شرمندہ کیا. سو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ ایوری بڈی. یہ ابھی کیونکہ اس حوالے سے یہ واقعہ ہوا, اب تقریباً 2 گھنٹے کے قریب یہ واقعہ چلتا رہا جو رپورٹ ہوا, اور جس طرح آپ نے بتایا انکمپٹنس تھی رائٹ فرام ایس ایچ او لیول سے لے کر اوپر تک. ٹھیک ہے, وہ انکمپٹنس اور وہ نظر بھی آنا چاہیے, ایکشن ریموول ہو گئی جگہوں سے, لیکن فردر ایکشن بھی ہوگا. لیکن ایک اور واقعہ آئی جی صاحب ہوا جس میں ایک لڑکی کو ایک لڑکے نے ہراساں کیا. وہ موٹر سائیکل رکشہ جسے ہم چنگچی کہتے ہیں لاہور میں, وہ اس پر جا رہی تھی, اور پرابلی وہی اسی کے ارد گرد شاید جگہ ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لڑکا جس نے یہ حرکت کی ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. یہ بتایا گیا ساتھ ہی کہ شاید جو ویڈیو بنا رہا تھا شخص اس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. پہلے تو یہ کلیئرٹی دیجیے گا, کیا یہ لڑکا واقعی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے جس نے اس لڑکی کو, اس خاتون کو چھیڑا ہے, ہراس کیا ہے اس رکشے پر بیٹھے ہوئے اس وقت؟ دیکھیں, میرے لیے یہ والا واقعہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے, یہ مینار پاکستان سے بھی. لاہور کی سڑکوں پہ میری بہنیں, میری بیوی, میری بیٹی سارے یہاں پہ پھرتے ہیں, اور کسی کے ساتھ کوئی گن مین, کوئی اسکارٹ نہیں ہوتا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دس از مور ڈینجرس, یہ ٹرینڈ بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے اس پہ بہت کام کیا. اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک موٹر سائیکل سوار گروپ 2 بندے نظر آتے ہیں, اور وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ لڑکا جو ہے یہ ہراساں کرنے والا یہ پیچھے سے آتا ہے بھاگتا ہوا, اور وہ اس چنچی پہ چڑھتا ہے, حرکت کرتا ہے اور واپس جاتا ہے وہاں سے. سو اس میں ہم نے وہ لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, اور وہ شامل تفتیش ہے ہمارے ساتھ. اس کیس میں خاتون جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ بھی کی تھی, اور ہم جو وکٹم پروٹیکشن لا ہے اس کے تحت اس کی آئیڈینٹی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے. ہم نے اس لا کو انووک بھی کیا ہوا ہے, اور آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. سو ہم اس کی آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کر رہے, بٹ شی از ہیلپنگ اس. اور اس میں یہ جو لڑکا ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے, 2 اور بھی لڑکے ہیں, لیکن اس لڑکے کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ جو بھاگ کے آنے والا ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اور اس کا خاتون نے یہاں تک ہم سے ہیلپ کی کہ اس کا اسکیچ بھی بن چکا ہے, اور وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ویل گیٹ ہم ویری سون. یہ جو بات خواتین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, دیکھیے ایک نارمل بہت سے آفینسز ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہے اور بہت سے معاملات ہیں, یہ آپ متعدد جگہوں پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج فوری طور پر ہونا چاہیے, فیئر انف, اچھی بات ہے. لیکن جو خواتین کے ساتھ انسیڈنٹس ہیں, میں اس لیے یہ فوکس کر کے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج لوگ آپ کو جب سن رہے ہیں تو ایز پروونشل پولیس آفیسر, ایز آئی جی پنجاب, جو خواتین ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں اس صوبے کے اندر خاص طور پر, وہ آپ سے جاننا یہ چاہتی ہیں کہ اب وہ کیسے خود کو پروٹیکٹڈ محسوس کریں اگر وہ کسی پبلک پلیس پر جائیں گی. کیونکہ آپ نے کہا پریونشن ایک کام ہوتا ہے پولیس کا, انفارچونیٹلی پولیس میزریبلی فیلڈ, جو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا آپ نے رسپانسبلٹی فکس کی, ٹھیک ہے, لیکن اب واٹ از نیکسٹ فار دیم, وہ کیسے خود کو محسوس کریں گی کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں یا باہر جا سکتی ہیں کسی پبلک پلیس پر؟
آپ یقین جانیں ہماری طرف سے بڑے کلیئر انسٹرکشنز ہیں. پہلے جو چیزیں پولیس میں لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ گھریلو جھگڑا ہے, یہ میاں بیوی کا ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی, یا ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ اگر کوئی بچی گھر نہیں آئی شام کو تو ہم کہتے تھے یہ الوپمنٹ کا ہے جی, آپ جا کے لڑکی ڈھونڈیں. ہر کیس میں اب ہم پرچہ دے رہے ہیں, ہم اس میں کارروائی کر رہے ہیں. سو ہم دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, ہم پریونشن کی سائڈ پہ بھی جا رہے ہیں, ہم ڈیٹیکشن کی سائڈ پہ بھی جا رہے ہیں. اور میں عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں, پنجاب کے عوام کو, کہ پنجاب پولیس 24 گھنٹے دن رات اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کو سیف بنائے, اور پنجاب سیف ہے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں اور دنیا کے بہت سارے شہروں سے پنجاب بہت سیف ہے. لاہور از ون آف دا سیفسٹ سٹیز. میں کینیڈا کا دیکھ رہا تھا, وہاں پہ 2 in 100 کیسز جو سیکشول اسالٹ کے ہیں دے آر رپورٹڈ ٹو دا پولیس. ہم ہر کیس کو وہ لے رہے ہیں, ہم خدمت مراکز میں لے رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ آل آف آر سسٹرز, مدرز, ڈاٹرز آن دا اسٹریٹس. اسی کام کے لیے ہم ہیں, اور انشاءاللہ یہ ون آڈ انسیڈنٹ ہے. انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا نام ہے. ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہماری بہت اچھی قوم ہے, ہم ماؤں بہنوں کے لیے سیٹ چھوڑنے والے, کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم ہمیشہ اپنی بہنوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ گاڑیوں میں جائیں, آپ کسی بس میں سفر کریں, ٹرین میں سفر کریں, ہم اس طرح کے لوگ بالکل نہیں ہیں. دس از ون آڈ انسیڈنٹ. سو یہ یقین جانیے پنجاب سیف ہے. عاجز صاحب, آپ کہہ رہے ہیں, آئی ریئلی ہوپ لوگ جس طرح آپ پلیج کر رہے ہیں کہ پنجاب سیف ہے, اور خاص طور پر خواتین کے لیے آپ فرما رہے ہیں ون آف انسیڈنٹ ہے, لیکن یہ کسی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کسی ریموٹ ایریا میں نہیں ہوا, یہ ایک پروونشل کیپٹل میں ہوا, اور جس اسکیل پر ہوا اس نے چولہے ہلا دی ہیں ہمارے پورے نظام کی. خاص طور پر اس کا جو ایک امپیکٹ آیا ہے سوسائٹی کے اندر, جو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا وقت دیا. ایک بات جو کہ اس پورے واقعے نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے قانون موجود ہے, صرف نفاذ کی ضرورت ہے, اور وہ نفاذ پرومپٹ ہونا چاہیے. کیا خواتین اس انسیڈنٹ کے بعد, ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, کیا وہ پروٹیکٹڈ محسوس کریں گی اس انوائرمنٹ کے اندر گھومنے کے لیے, خاص طور پر کیونکہ آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے؟ کیا ان کی باتیں ری ایشور کر پائیں گی پنجاب کے عوام کو کہ وہ, خاص طور پر خواتین کو, کہ وہ سیف ہیں؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.